بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے قاعدہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ابتدا سے انتہا تک قاعدہ پڑھے۔ قاعدہ پڑھنے میں ماہر اساتذہ سے رجوع کرے۔ سامعین حضرات، ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کو صحیح طریقے سے قاعدہ پڑھنے اور پڑھانے کے طریقے سمجھائیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تختی نمبر 1 کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ ہدایات ہوتے ہیں، جیسا کہ اس تختی میں درج کیے گئے ہیں۔ ہدایات: مندرجہ ذیل تختی میں حروفی مفردات بیان کیے گئے ہیں۔ حروفی مفردات بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے خوب محنت سے اسی میں بچوں کی تلفظ درست کرائے۔ نقطے والے حروف کے نقطے یاد کرائے، نیز حروف کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر پڑھوائے، تاکہ انہیں اچھی طرح لفظوں کی پہچان ہو جائے اور آگے چل کر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سامعین حضرات، یہ ہدایت ہے اور یہ ہدایات اس تختی میں اپلائی کرنا لازمی ہے۔ سامعین حضرات، ہم آج تھوڑا سا سبق پڑھیں گے اور اس سبق میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہ حروف کیسے ادا ہوں گے، ان کی شکل کی پہچان اور ان حروفوں کی ناموں کی پہچان ہم آپ کو کرائیں گے۔ جیسے یہ الف کی شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے، یعنی دیکھنے میں یہ شکل دکھائی دے گی اور اس کا نام الف لام فا پر تلفظ ہوگا۔ جیسے الف، الف، با، با۔ ناظرین حضرات، یہ با یہ شکل ہے اور یہ چھوٹا سا اس کے ساتھ لکھا ہوا با الف، یہ اس کا نام ہے، با۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ الف میں یا کی اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے الف۔ تو ناظرین حضرات، یہ الف پڑھنا یہ غلط ہے، اس لیے جلدی کے ساتھ پڑھیں۔ الف، الف، با، با، تا، تا، ثا، ثا۔ ناظرین حضرات، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ثا زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی اوپر والے دو دانتوں کے کناروں سے لگ جائے تو اس سے ثا ادا ہوگی، جیسے ثا، ثا۔ البتہ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ با، تا اور ثا اس میں آواز ہوا میں ختم کر دیا جائے۔ بعض لوگ اس کے آخر میں حمزہ پیدا کر دیتے ہیں، جیسے با، تا، ثا۔ ایسے غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس طرح پڑھیں: با، تا، ثا، جیم۔ ناظرین حضرات، یہاں مد ہوتا ہے کیونکہ یہ سے حرفی یعنی 3 حروفوں والا حرف ہے، یعنی شکل میں تو ایک حرف ہے لیکن اس کے نام میں 3 حروف جمع ہوئے ہیں، جیم، یا اور میم، اسی وجہ سے یہاں مد کرنا لازمی ہے۔ باقی جو یہ حروف گزرے ہیں اس میں الف کی مقدار ہے، یعنی یہ 2 حرفی حروف ہے۔ الف چونکہ سے حرف ہے لیکن اس میں مد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں مدہ حرف نہیں، ان کی نام میں یہ تو شکل ہے لیکن اس کے نام میں حرف مدہ نہیں ہے، اس لیے اس میں مد نہیں ہوتا۔ اور جیم، جیم یا میم اس میں یا حرف مدہ ہے، اس وجہ سے اس میں مد ہوتا ہے۔ تو اس کو ذرا لمبا کر کے
پڑھنا چاہیے، جیسے جیم۔ ناظرین حضرات دوبارہ پڑھیں، الف با، الف با، تا تا، الف با تا ثا، جیم، الف با تا ثا، جیم، الف با تا ثا، جیم، الف با تا ثا، جیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے قاعدہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ابتدا سے انتہا تک قاعدہ پڑھے۔ قاعدہ پڑھنے میں ماہر اساتذہ سے رجوع کرے۔ سامعین حضرات، ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کو صحیح طریقے سے قاعدہ پڑھنے اور پڑھانے کے طریقے سمجھائیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تختی نمبر 1 کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ ہدایات ہوتے ہیں، جیسا کہ اس تختی میں درج کیے گئے ہیں۔ ہدایات: مندرجہ ذیل تختی میں حروف مفردات بیان کیے گئے ہیں۔ حروف مفردات بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے خوب محنت سے اسی میں بچوں کی تلفظ درست کرائے، نقطے والے حروف کے نقطے یاد کرائے، نیز حروف کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر پڑھوائے، تاکہ انہیں اچھی طرح لفظوں کی پہچان ہو جائے اور آگے چل کر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سامعین حضرات، یہ ہدایت ہے اور یہ ہدایات اس تختی میں اپلائی کرنا لازمی ہے۔ سامعین حضرات، ہم آج تھوڑا سا سبق پڑھیں گے اور اس سبق میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہ حروف کیسے ادا ہوں گے، ان کی شکل کی پہچان اور ان حروفوں کی ناموں کی پہچان ہم آپ کو کرائیں گے۔ جیسے یہ الف کی شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے، یعنی دیکھنے میں یہ شکل دکھائی دے گی اور اس کا نام الف لام فا پر تلفظ ہوگا۔ جیسے الف، الف با، با۔ ناظرین حضرات، یہ با یہ شکل ہے اور یہ چھوٹا سا اس کے ساتھ لکھا ہوا با الف، یہ اس کا نام ہے، با۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ الف میں یا کی اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے الف۔ تو ناظرین حضرات، یہ الف پڑھنا یہ غلط ہے، اس لیے جلدی کے ساتھ پڑھیں۔ الف، الف با، با، تا، تا، ثا، ثا۔ ناظرین حضرات، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ثا زبان کی نوک جب ثنایا علیا یعنی اوپر والے دو دانتوں کے کناروں سے لگ جائے تو اس سے ثا ادا ہوگی، جیسے ثا، ثا۔ البتہ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ با، تا اور ثا اس میں آواز ہوا میں ختم کر دیا جائے۔ بعض لوگ اس کے آخر میں حمزہ پیدا کر دیتے ہیں، جیسے با، تا، ثا۔ ایسے غلطیوں سے
اپنے آپ کو بچائے، اس طرح پڑھے ب ت ث جیم۔ ناظرین حضرات، یہاں مد ہوتا ہے کیونکہ یہ سے حرفی یعنی 3 حروفوں والا حرف ہے، یعنی شکل میں تو ایک حرف ہے لیکن اس کے نام میں 3 حروف جمع ہوئے ہیں، جیم یا اور میم، اسی وجہ سے یہاں مد کرنا لازمی ہے۔ باقی جو یہ حروف گزرے ہیں اس میں الف کی مقدار ہے، یعنی یہ 2 حرفی حروف ہے۔ الف چونکہ سے حرف ہے لیکن اس میں مد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں مدہ حرف نہیں، ان کی نام میں یہ تو شکل ہے لیکن اس کے نام میں حرف مدہ نہیں ہے، اس لیے اس میں مد نہیں ہوتا۔ اور جیم یا میم اس میں یا حرف مدہ ہے، اس وجہ سے اس میں مد ہوتا ہے، تو اس کو ذرا لمبا کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے جیم۔ ناظرین حضرات دوبارہ پڑھے الف با الف با تا تا الف با تا ثا جیم الف با تا ثا جیم الف با تا ثا جیم الف با تا ثا جیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے قاعدہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے ابتدا سے انتہا تک قاعدہ پڑھے۔ قاعدہ پڑھنے میں ماہر اساتذہ سے رجوع کرے۔ سامعین حضرات، ہم کوشش کریں گے کہ آپ حضرات کو صحیح طریقے سے قاعدہ پڑھنے اور پڑھانے کے طریقے سمجھائیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تختی نمبر 1 کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ ہدایات ہوتے ہیں، جیسا کہ اس تختی میں درج کیے گئے ہیں۔ ہدایات: مندرجہ ذیل تختی میں حروف مفردات بیان کیے گئے ہیں۔ حروف مفردات بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے خوب محنت سے اسی میں بچوں کی تلفظ درست کرائے، نقطے والے حروف کے نقطے یاد کرائے، نیز حروف کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر پڑھوائے، تاکہ انہیں اچھی طرح لفظوں کی پہچان ہو جائے اور آگے چل کر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سامعین حضرات، یہ ہدایت ہے اور یہ ہدایات اس تختی میں اپلائی کرنا لازمی ہے۔ سامعین حضرات، ہم آج تھوڑا سا سبق پڑھیں گے اور اس سبق میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ یہ حروف کیسے ادا ہوں گے، ان کی شکل کی پہچان اور ان حروفوں کی ناموں کی پہچان ہم آپ کو کرائیں گے۔ جیسے یہ الف کی شکل ہے اور یہ اس کا نام ہے، یعنی دیکھنے میں یہ شکل دکھائی دے گی اور اس کا نام الف لام فا پر تلفظ ہوگا، جیسے الف الف با با۔ ناظرین حضرات، یہ با یہ شکل ہے اور یہ چھوٹا سا اس کے ساتھ لکھا ہوا با الف، یہ اس کا نام ہے با۔ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں
کہ الف میں یا کی اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے الف. تو ناظرین حضرات یہ الف پڑھنا یہ غلط ہے، اس لیے جلدی کے ساتھ پڑھیں. الف الف با با تا تا ثا ثا. ناظرین حضرات یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ثا زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی اوپر والے دو دانتوں کے کناروں سے لگ جائے تو اس سے ثا ادا ہوگی، جیسے ثا ثا. البتہ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ با تا اور ثا اس میں آواز ہوا میں ختم کر دیا جائے. بعض لوگ اس کے آخر میں حمزہ پیدا کر دیتے ہیں، جیسے با تا ثا. ایسے غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس طرح پڑھیں با تا ثا جیم. ناظرین حضرات یہاں مد ہوتا ہے کیونکہ یہ سے حرفی یعنی 3 حروفوں والا حرف ہے، یعنی شکل میں تو ایک حرف ہے لیکن اس کے نام میں 3 حروف جمع ہوئے ہیں، جیم یا اور میم. اسی وجہ سے یہاں مد کرنا لازمی ہے. باقی جو یہ حروف گزرے ہیں اس میں الف کی مقدار ہے، یعنی یہ 2 حرفی حروف ہے. الف چونکہ سے حرف ہے لیکن اس میں مد نہیں ہوتا کیونکہ اس میں مدہ حرف نہیں. ان کی نام میں یہ تو شکل ہے لیکن اس کے نام میں حرف مدہ نہیں ہے، اس لیے اس میں مد نہیں ہوتا. اور جیم یا میم اس میں یا حرف مدہ ہے، اس وجہ سے اس میں مد ہوتا ہے. تو اس کو ذرا لمبا کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے جیم. ناظرین حضرات دوبارہ پڑھیں الف با الف با تا تا الف با تا ثا جیم الف با تا ثا جیم الف با تا ثا جیم الف با تا ثا جیم.